نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار صدق رسولہ النبی الکریم۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی حدیث کے حوالے سے جو ہماری سیریل چل رہی ہے، اس سلسلے میں آج ایک نئی کتاب کا تعارف پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک آدھ مجلس میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حدیث کے حوالے سے ان متقدمین ائمہ میں ہیں کہ ان سے پہلے تدوین شدہ حدیث کی کوئی صورت یا شکل وہ ہمیں نہیں ملتی۔ سب سے پہلے باقاعدہ مدون شکل میں حدیث اگر ملتی ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے تلامذہ کے ذریعے ملتی ہے۔ امام صاحب نے کتاب الآثار مرتب فرمائی جس میں 40,000 احادیث تھیں۔ پھر وہ کتاب اپنے تلامذہ کو مختلف اوقات میں درس دیا، اور ان تلامذہ میں سے بعض نے اس کو مدون کیا، اور اس تدوین میں بہت ساری کتابیں وجود میں آئیں۔ علامہ محمد ابن محمود الخارزمی کی تحقیق کے مطابق یہ 15 کے قریب تصانیف تھیں، جن کو جمع کر کے انہوں نے ایک کتاب جامع المسانید کے لحاظ سے مرتب کی۔ اور اس کے بعد پھر بعد میں تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ 27 کے قریب مسانید ہیں جو مختلف احباب نے مرتب کی اور کتابی صورت میں آ گئیں، اور ان میں سے بہت ساری ابھی تک مخطوط کی صورت میں ہیں۔ آج جس کتاب کا تعارف پیش کرنے جا رہے ہیں یہ مسند امام ابو حنیفہ حمادی، یعنی جس کو امام ابو حنیفہ کے صاحبزادے امام حماد ابن ابی حنیفہ نے مرتب کیا تھا۔ اس کا مخطوط دنیا میں مختلف جگہوں پہ ابھی تک موجود ہے۔ مکہ میں حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے مخطوط کی ایک کاپی مجھے ملی، جو اصل اپنا یعنی اس کے تحقیق میں یہ بتایا گیا کہ اس کا اصل سب سے پہلے حیدرآباد دکن میں ہے، اور دوسرا ایڈریس اس میں لکھا ہوا ہے مکتبہ الفاتح ترکی میں، اور تیسرا اس کی کاپی ہے مرکز جمعہ الماجد للثقافہ والتراث دبئی میں۔ اور یہ مخطوط ہمارے سامنے ہے جس کا مقدمہ ہے، فرمایا الحمدللہ علی ذاتہ وصفاتہ والصلاة علی سیدنا محمد وآلہ وبعد فہذا الکتاب مسند لابی حنیفہ ولابنہ حماد رتبہ بعض من اصحابہ علی ترتیب ابواب الفقہ۔ اور اس کی ترتیب بھی امام حسکفی نے اپنے زمانے میں لگائی۔ یہ اس کا ایک صفحہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ اس کا ایک صفحہ ہے جی۔ اور اسی طرح اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، انہی دنوں میں اس کی ایک تو تدوین کی گئی ہے، اور تدوین کا جو ابھی غیر مطبوعہ نسخہ ہے، یہ ابھی صرف یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ غیر مطبوعہ نسخہ ہے، ابھی یہ طباعت کے مرحلے میں نہیں گیا۔ ایک تو اس میں ساری احادیث کو مدون کر کے اس کو مرتب کیا گیا، یہ تقریباً 668 احادیث بنتی ہیں۔ اور اس مسند کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ تقریباً اس کی احادیث معروف اور اکثر محدثین نے نقل کی ہوئی ہیں۔ اس مسند کو جامع کی طرز پر سب سے پہلے کتاب الایمان،
اس کے بعد کتاب الطہارت، پھر کتاب الصلاۃ، اور اسی ترتیب سے یہ حدیث کی کتاب ہے۔ اور پھر اس کتاب میں جو کام کیا جا رہا ہے، جو انشاءاللہ اگلے مرحلے میں چھپ جائے گا، اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جتنی احادیث ہیں ان کی نمبر 1 تخریج کی جائے، لیکن تخریج امام صاحب کی احادیث کی کتابوں سے کی جائے، جو کام تقریباً مکمل ہو گیا ہے۔ ان میں ملا علی قاری رحمہ اللہ کی شرح، اسی طرح امام حصکفی کا نسخہ جو مصر سے بھی طبع ہوا اور جس کی شرح محمد حسن اسرائیلی نے کی، جو یہاں پاکستان سے بھی طبع ہے اور وفاق المدارس یا دوسرے مدارس کے نصابوں میں بھی شامل ہے، اس کی تخریج کر دی گئی ہے۔ اور احادیث میں اگر لفظی فرق کہیں آیا ہے تو وہ واضح کیا گیا ہے، اگر روایت میں فرق ہے تو وہ واضح کیا گیا ہے، بعض رجال کے احوال بیان کیے گئے ہیں، اور جو اس میں خاص طور پر احادیات یا حدیث وحدان ہیں ان کو ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے۔ اور بعض جگہوں پہ ملا علی قاری نے اس کے ضمن میں اگر کوئی تشریحی بات کہی ہے تو وہ قال القاری کہہ کر اس کے حاشیے میں نقل کر دی گئی ہے۔ اسی طرح اس کی اگلے مرحلے میں جو تخریجات ابھی ہونی باقی ہیں، ان میں انشاءاللہ امام حارثی کا نسخہ جو 2 جگہ سے طبع ہوا ہے، میں اگلے مرحلے میں اس کا تعارف بھی پیش کر دوں گا، اس کی تخریج ہے۔ اور کتاب الآثارین یعنی کتاب الآثار امام محمد اور امام ابو یوسف، ان کی تخریج آ جائے گی۔ اور ابو نعیم اصفہانی، اس کی 2 طبعاتیں ہیں، ان کی تخریج آ جائے گی، جن کا انشاءاللہ کسی مجلس میں تعارف بھی پیش کر دوں گا۔ تو یہ کتاب بالکل یوں سمجھنے چاہیے کہ پہلی مرتبہ اس کو مدون کیا گیا ہے، اور چھپنے کے مرحلے میں کچھ عرصے میں، کچھ دنوں میں آ جائے گی۔ اور احادیث میں باقاعدہ تشکیل و جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں اعراب، اس پر لگا دیے گئے ہیں۔ اور اگر اعراب کو دیکھا جائے تو سادہ لفظوں میں یوں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں اعراب ہیں، اور یہ بھی ایک نظر اگر دیکھا جا سکے تو یہ اعراب ہیں اس کے لگے ہوئے، اسی طرح یہ اعراب ہیں، اور پوری کتاب میں اسی طرح اعراب بھی ڈال دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ضمن میں تخریج اور تحقیق بھی کر دی گئی ہے۔ تو یہ کتاب ہے ہمارے پیش نظر۔ امید ہے کہ دوست و احباب ناظرین اس کو سننے کے بعد دعائیں ضرور فرمائیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے اس مرحلے کو طباعت میں آسانی پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی اس میں قبولیت عامہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔